علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. کافی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورت ہے سورہ التحریم. اور اس میں ایک دو واقعات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا. اور پھر سورہ مائدہ میں یہ آیت اتار کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. اب جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے اسے کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا، اور جو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا. سابقہ جو شریعتیں ہیں، سابقہ جو ملتیں ہیں، ان کا جو جرائم تھے بڑے بڑے، ان میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے حلال اور حرام سے کھیلتے تھے، اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دیتے تھے، اور اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتے تھے، اور انہوں نے اس میں بڑا بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت میں اس معاملے کو واضح کر کے پھر اپنے نبی سے بھی یہ اختیار لے لیا. اب نبی بھی اپنی ذات سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتا. تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی. اب اس کے پیچھے بہت ایک دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو کہ مفسرین نے کثرت سے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مختلف امہات المومنین جو ازواج مطہرات ہیں ان کے گھروں کا چکر لگاتے تھے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے یا ان کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے لیے. تو بعض امہات نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کے شربت بناتی ہیں. وہ پینے میں ذرا زیادہ 5-10 منٹ لگ جاتے تھے. تو چند ازواج نے آپس میں یہ ایکا کیا، میٹنگ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ظاہر ایک آپس کی ایک جیلسی ہے جو فطری طور پر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میں سے کسی کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ سے اور آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور جس کی جو بساند ہے وہ ذرا آکورڈ سی ہوتی ہے، تو شہد کی مکھی اگر اس سے رس چوسے تو شہد میں بھی وہ آ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سلیم الطبع اور بڑے ذوق والے شخصیت تھی آپ کی، اور آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ آپ سے کوئی بری چیز یا کوئی بدبو آئے. تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب یہ شہد استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو فرمایا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ کیوں اسے اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی جو ہے وہ خوشی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ نے آپ کے اس قصور کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے یعنی ایک مثال موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بھی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تو بنی اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. تو یہ امکان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہد استعمال کرنا چھوڑ دیتے تو بعد کے لوگ اسے حرام قرار دے دیتے، اس لیے کہ نبی کی ذات ہے نا، اس لیے فرمایا کہ آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے قسموں کو کھولنے کا ذریعہ یعنی کفارہ، تو وہ ادا کر دیجئے. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا دوست ہے، مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ،
لیکن وہ جو ہماری ماں تھی اس نے وہ بات کسی اور کو بھی بتا دی ازواج میں سے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے، لیکن انہوں نے وہ کسی اور کو بھی بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے یہ بات ظاہر کر دی نبی پر، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی زوجہ سے بعض تھوڑی بات تو انہیں بتا دی لیکن کچھ اس سے درگزر کیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب نبی نے بتا دیا کہ تم نے یہ راز کسی اور کو بتا دیا ہے، قالت من انبأك هذا انبأك هذا، تو ان خاتون نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ قال نبأني العلیم الخبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے بتایا ہے جو علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کرو گی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو جھکے پڑے ہیں۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تمہارے دل مائل ہو گئے توبہ کی طرف، یا تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، دونوں ترجمے لیے گئے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور تم اگر چڑھائی کرو گے رسول پر، یعنی جتھا بندی کرو گے اس کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ اس کے دوست ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل امین، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومن، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے اس کے بعد اس کے مددگار ہیں۔ عَسَى رَبُّهُ أَن طَلَّقَكُنْ، ہو سکتا ہے کہ اس کا رب جو ہے تم سب کو طلاق دلوا دے۔ عَسَى رَبَّهُ أَن طَلَّقَكُنْ أَن يُبْدِلَهُنْ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں طلاق دے اور تمہارا رب ان کو بدلے میں، أَن يُبْدِلَهُ، بدلے میں، أَزْوَاجًا، بہتر عورتیں دے دے، خَيْرًا مِنْكُنَّ، جو تم سے بہتر ہوں، مُسْلِمَاتٍ، فرما بردار، مُؤْمِنَاتٍ، یقین رکھنے والی عورتیں، قانتات، یعنی عاجزی دکھانے والی اور حکم پر عمل کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، بندگی اور عبادت کرنے والی، سائحات، روزے دار، طیبات، شوہر دیدہ یعنی بیوہ اور مطلقہ، وابکارا، یا کواریاں، یعنی نبی کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ اور بیویاں اس کے حرم میں داخل کر دے گا، لیکن یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتخاب کرتا ہے زوجہ کا، اس لیے کہ نبی کا مقام اتنا نازک اور سینسیٹیو ہے کہ اس میں کسی عام عورت کے داخلے سے بہت بڑا فتنہ فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ایمان میں کھری اور ٹھیک خاتون ہوگی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے منتخب کرے گا۔ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسانی طباع کی بنیاد پر، جو کہ ازواج مطہرات میں ہوئی، لیکن ان کے ایمان میں خدا نخواستہ نقص نہیں تھا، ان کے اندر ان کا ایمان مکمل تھا، ان کا اخلاص مکمل تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسانی طباع کی بنیاد پر ہو جاتی ہے عورتوں کے اندر، وہ ان کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، بر وقت اس کا نوٹس بھی لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تند خو بھی ہیں اور سخت گیر بھی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یا تو کسی تانے دار کو 50 روپے دے دینا تو وہ آپ کو پنکھے کے نیچے بیٹھا دے گا، ٹھیک ہے، یا اسے کوئی اور رشوت دے دے تو آپ کو اچھا کھانا پینا بھی لا دے گا یہاں کی جیل کے۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور سخت گیر ہیں اور تدخو ہیں، وہ کسی کو پھر ریلیکس نہیں کریں گے۔ جو انہیں حکم دیا جائے گا کہ اس مجرم کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے ایمان والو آج کے دن اے لوگوں جو انہوں نے کفر کیا وہ آج کے دن بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو ایسی جو سچی توبہ ہو، توبۃ نصوح، سچی کھری توبہ، صرف اوپرے دل سے یا زبان سے توبہ نہ کرو بلکہ خلوص کے ساتھ صاف دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم، تمہارے گناہ معاف کر دے، جھاڑ دے،
سیئاتکم تم سے تمہارے گناہ چھاڑ دے، ویدخلکم اور تمہیں داخل کر دے جنات تجری من تحت الانہار ایسے جنتوں میں باغات پہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان سے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور کہیں گے اللہ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل رکھ، واغفر لنا اور ہماری بخشش کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، ان پر سختی برتیے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں نوح کی عورت کی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی عورت کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، جو کہ ہمارے دو بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی ان کی زوجیت میں تھی، صالحین جو کہ نیکوکار بندے تھے، انبیاء تھے، فخانتاہما، پھر انہوں نے خیانت کی ان کے ساتھ، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے انہیں کوئی بچا نہیں سکا، انہوں نے نبی پر ایمان نہ لایا تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم کا بن گئی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان کو کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مثال بیان کرتا ہے امرأۃ فرعون کی عورت کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جس نے کہا اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنانا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دینا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دینا۔ تو فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، کتنا بڑا دشمن خدا۔ اب آپ دیکھیں کنٹراسٹ، پیغمبر کی بیوی کافرہ ہے اور ایک دشمن خدا کی بیوی مسلمان ہے، ہدایت اللہ جسے چاہے دے دیتا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم کو یاد کرو جو بیٹی ہے عمران کی، جس کی جو فرج ہے اور جس کی شرمگاہ ہے وہ پاک تھی اس کے لیے اور اس نے محفوظ رکھی ہوئی تھی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے اپنی طرف اس نے اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہیں ان کو سچ جانا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کو، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما بردار بندیوں میں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الملک۔ سورہ ملک مکی صورت ہے اور مختصر صورت ہے، اس میں آخرت کے حوالے سے بڑا پرزور اس کا بیانیہ ہے، اور اس کی جو فضائل ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص رات کو عشاء کے بعد اس کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کی پر قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، زبردست ہے اور بخشنے والا ہے وہ، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی اس تخلیق میں کچھ فرق نظر نہیں آئے گا، فرجع البصر، لوٹا دو اپنی نگاہ، دوڑا دو اپنی نگاہ، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، ثم ارجع البصر، دوبارہ دوڑاؤ اپنی نگاہ، کرتین، 2 بار، ینقلب الیک البصر، واپس لوٹے گی تمہاری نگاہ تمہاری طرف، خاسئا، رد ہو کر، وہو حسیر، اور تھک ہار کر آ جائے گی، لیکن تمہیں کوئی ٹیڑھ کمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کی جو آسمان ہے اسے چراغوں سے اور ستاروں سے مزین کر دیا، وَجَعَلْنَا فِيهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اس کو ہم نے رکھا ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے، رجم کرنے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ، اور ان کے لیے شیطانوں کے لیے بھڑکتی بھی آگ ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا اور وہ ابل رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، لگ رہا ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو اس ہولناک عذاب سے تمہیں ڈراتا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے. فکذبنا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم دور کی گمراہی میں ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے اگر ہم سننے والے ہوتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ پڑے ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، تو دفع ہو جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنے والے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. لهم مغفرۃ، ان کے لیے معافی ہے. واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. واسروا قولکم او اجهروا به، اب اگر تم جو ہے وہ چھپاؤ کوئی بات یا اسے کھول دو. انہ علیم بذات الصدور، تو وہ سینوں کا علم جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا یہ جانتے نہیں کہ کس نے تخلیق کیا؟ وهو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی ہے اور خبردار ہے. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، وہ جس نے زمین کو بچھایا پست کیا. فامشوا فی مناکبها، تو تم چلو اس کے راستوں پر. وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. والیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ انہیں زمین میں دھسا دے. فاذا ہی تمور، اور پھر یہ جبکہ یہ زمین جو ہے وہ لرزنے لگے. اب امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ جو آسمان میں ذات ہے وہ ان پر ایک پتھریلی ہوا بھیج دے، بارش برسا دے. فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ڈرایا جا چکا ہے، ان سے پہلے لوگوں کو ڈرایا جا چکا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا ہمارا ڈرانا، کیسا ہوا ہمارا انکار. اولم یروا الا الطیر فوقهم صافات ویقبض، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جب وہ پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں فضا میں یا اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، تو فضا میں تھامنے والا رحمان کے علاوہ کون ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کیا ان کے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو ان کی مدد کرے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ منکر اور یہ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کیا ایسی کوئی ذات ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق اٹھا لے، روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں شرارت میں اور بدکنے میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ جو کہ اپنے منہ کے بل چل رہا ہو، یعنی اس کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی ڈائریکشن نہ ہو، وہ زیادہ راستے میں ہے، وہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہے یا وہ جو سیدھا چلتا ہے سیدھے راستے پر؟ ظاہر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہ ذات جس نے تمہیں بنایا اور وہ جس نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور تمہارا دل بنایا. قلیلا ما تشکرون، تو بہت ہی کم ہے تم میں سے جو شکر کرتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے. ویقولون متی ھذا الوعد، اور یہ کہتے ہیں وہ وعدے کا وقت کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند اللہ، تو کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں واضح. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، جب اس کو آتا ہوا دیکھ لیں گے قریب تو سیاہی چھا جائے گی ان لوگوں کے چہروں پر جو کفر کرنے والے ہیں. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس سے تم مانگتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، میرا تو مالک وہ اللہ ہے، مجھے زندگی دے، مجھے اپنے پاس بلا لے
کافروں کو اس سے، اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے کہ اس الرحمن پر میں ایمان لاتا ہوں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب جان لیں گے وہ لوگ کہ کون، پس تم جان لو گے کہ کون جو ہے وہ سری گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی کہہ دیجئے تم دیکھتے نہیں کہ اگر وہ اس پانی کو گہرا اتار دے زمین میں، خشک کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، تو پھر پانی کے ان سوتوں کو اور پانی کی ان لہروں کو کون اٹھائے گا جو صاف ستھرا پانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نون والقلم، یہ بھی مکی صورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ کس چیز کی قسم ہے؟ قلم کی۔ تو مجاہد جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، مجاہد بن جبر، وہ فرماتے ہیں کہ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، اور وما یسطرون سے مراد وہ لکھائی ہے قرآن کی، جو صحابہ قرآن کی کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو یہ اس کی قسم ہے۔ تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی جس سے قرآن لکھا جاتا ہے اور قرآن کی ان سطروں کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں، یعنی یہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں۔ کوئی مجنون یہ کلام کہہ سکتا ہے؟ یہ حکمت والا یا تدبر والا کلام جو اللہ نے آپ کی زبان سے جاری کر دیا ہے، یہ گواہ ہے کہ آپ مجنون اور دیوانہ نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کے ساتھ پیدا کیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو اب آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے جو مفتون ہے، جو فتنے میں مبتلا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہی جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ فلا تطع المکذبین، تو پھر آپ اطاعت نہ کیجیے اور نہ دباؤ میں آئیے ان جھٹلانے والوں کی۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی ڈھیل آپ دے دیں اور کچھ ڈھیل یہ دے دیں، یعنی کچھ نرمی آپ دکھائیں، کچھ نرمی یہ دکھا دیں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، تو آپ ان میں سے کسی زیادہ قسم کھانے والے اور بے قدرے کی اطاعت نہ کریں، اس کے دباؤ میں نہ آئیں۔ حماز مشاء بنمیم، جو کہ طعنے دینے والا ہے اور چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر، بھلے کام سے روکتا ہے۔ معتد اثیم، اور حد سے بڑھنے والا اور گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلك ظنیم، اجڑ ہے اور اس کے بعد بے اصل ہے۔ تو ان کان ذا مال وبنین، اس کا ان کان ذا مال وبنین، اور وہ اس لیے اتراتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو اس کی خرطوم کو، اس کی سونٹ کو، سونٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاتھی کی ہوتی ہے نا، تو اس کو ویسے ہی اس کے وہ دیا ہوا کہ اس کی سونٹ کو قیامت کے دن داغا جائے گا، ناک پہ اس کو داغا جائے گا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان کو ہم نے، اس مکہ والے لوگوں کو ہم نے آزمایا جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے اس بات کی قسم کھا لی، لیصرمنھا مصبحین، کہ ہم صبح صبح اپنے میوے کاٹ لیں گے اور اپنی فصل اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو ایک آنے والی رات کو آ گئی ان کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور یہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک آفت ان کے باغ پر آ گئی اور یہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور صبح تک ان کا سارا باغ وہ تلپٹ ہو چکا تھا۔ فتنادوا مصبحین، وہ جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو جگاتے ہیں صبح صبح، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اور کہتے ہیں جلدی چلو جلدی چلو اپنے کھیتوں کی طرف اگر تم نے صبح صبح پھل اتارنے ہیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اور جب باغوں کی طرف جا رہے تھے تو آپس میں چپ کے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ مسکین کو قریب نہیں آنے دینا۔ یہ غریب غربا آ جاتے ہیں نا مانگنے کے لیے،
صبح صبح تو فصل اتارنے سے پہلے یہ بھیک مانگنے والے، تو ان کو قریب نہ آنے دینا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سویرے چلے اور زور سے تاکہ اپنے پھل سمیٹ سکیں، اس پر قدرت حاصل کر سکیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، لیکن جب وہ پہنچے اپنے باغ میں تو کہتے ہیں اوہو ہم راستہ بھول گئے، یہ ہم کہیں اور آ گئے۔ بل نحن محرومون، پھر کہتے ہیں اوہو ہم تو محروم ہو گئے، یہ تو ہمارا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ قال اوسطهم، تو ان کے درمیان ایک جو منچلا تھا اس نے کہا الم اقل لكم لولا تسبحون، میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو کہتے ہیں پاک ہے اللہ ہمارا رب، ہم نے ظلم کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تم اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے اور تم نے، تو ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، پھر انہوں نے کہا کہ ہم حد سے گزرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہو سکتا ہے ہمارا رب اس کو بدل دے اور اسے بہتر ہمیں دے دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گویا تھے مسلمان، اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن وقتی طور پر بہک گئے اور اس امتحان کے نتیجے میں وہ واپس آ گئے۔ کذالک العذاب، تو اس طرح آفت آتی ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا۔ وہ آزمائش جو انسان کو اللہ کی طرف لوٹا دے وہ رحمت ہے، اور وہ آزمائش جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ عذاب ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کا ان کے رب کے ہاں جو مقام ہے وہ نعمتوں والے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر، گناہ گاروں کے برابر رکھیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسی بات کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں تم کو وہ ملتا ہے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی ایسی کتاب۔ ام لکم ایمان علینا بالغہ، یا تمہارے پاس کوئی ایسی قسمیں ہیں ہماری طرف سے پہنچی ہوئی الی یوم القیامہ، قیامت تک، ان لکم لما تحکمون، جن کی بنیاد پر تم فیصلے کرتے ہو ایسے۔ سلہم ایہم بذلک زعیم، ان سے پوچھ لیجئے کہ اس کا ذمہ کون لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے یہ شریک؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو یہ لے آئے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پنڈلی کھول دی جائے گی کیا مطلب؟ یہ عرب محاورہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات باری وہ منکشف ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے پردے ہٹا دیں گے اور سامنے نزول اجلال فرمائیں گے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت سجدہ صرف وہی کر سکے گا جس نے دنیا میں سجدہ کیا۔ سب کی خواہش ہوگی کہ سجدہ کرے، کافر، مشرک، بڑے بڑے مجرم کی خواہش ہوگی کہ سجدہ کرے۔ ظاہر اللہ کی ذات اور اس کا جلال ایسا ہے خوبصورت، لیکن سجدہ کرنے کی استطاعت اس کو ہوگی جو دنیا میں سجدہ کر کے گئے، جس کو نہیں ہوگی اس کی کمر میں جیسے سریے فٹ ہو گئے، وہ جھک نہیں سکے گا۔ فلا یستطیعون، تو سجدہ کرنے کی ان کی استطاعت چھن جائے گی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی جھکی ہوئی ہوں گی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، ان پر چھائی ہوگی ذلت۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس سے پہلے انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا اور یہ صحیح سالم تھے لیکن سجدے کی طرف نہیں آتے تھے۔ فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث، تو چھوڑ دیجئے اس کو پر چھوڑ دو مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، تو ہم ان پر ایسے راستے سے حملہ آور ہوں گے جس کی انہیں وہم و گمان بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈھیل دیے دیتا ہوں اور میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا تم کوئی اجر مانگتے ہو، کوئی بدلہ مانگتے ہو؟ اور جب آپ ان سے کوئی مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے جسے وہ لکھ لاتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے
حکم تک صبر کیجئے، ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادى وهو مکظوم، جبکہ اس نے پکارا اور وہ غصہ پیے ہوئے تھا، یا غصے کی حالت میں تھا، غم کی حالت میں تھا. لولا ان تدارکه نعمة من ربه، اگر وہ نہ سنبھالتا اس احسان کو جو تیرے رب کا تھا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو پھینکا گیا تھا وہ چٹیل میدان میں الزام لگا کر. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا اور اسے صالح بندوں میں بنایا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کفار چاہتے ہیں، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی تیز نظروں کے ذریعے آپ کو ڈگمگا دیں. لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ جنون زدہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. سورہ الحاقہ مکی صورت ہے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، وہ ثابت شدہ ہونے والی. ملحاقہ، تو وہ کیا ہے ثابت شدہ ہونے والی. وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہونے والی کیا ہے ثابت شدہ. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے اس قارعہ کو، ڈانٹنے والی کو، یعنی قیامت کو. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو رہے سمود تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک طغیانی کے ذریعے. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور جہاں تک عاد ہے تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ایسی ہوا جو چلتی رہی ان پر اور مسلسل. سخرها علیہم 7 لیال، جو ان پر مسلسل مسلط رہی 7 راتوں تک. و8 ایام، اور 8 دنوں تک. حسوما، لگاتار مسلط رہی ان پر. فترى القوم فيها سرعا، پھر تم نے دیکھا کہ وہ لوگ کٹی ہوئی فصل کی طرح بچھے ہوئے تھے. كأنهم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ یہ کھوکھلے کھجور کے درخت جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں طوفان کے نتیجے میں. فهل ترى لهم من باقیہ، تو تم کیا دیکھتے ہو ان کی کوئی بقایا جات. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئہ، اور فرعون آیا اور اس سے پہلے وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، یہ سب خطا کار تھے، خطاؤں کے ساتھ آئے. فعصوا رسول ربهم، ان سب نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی. فاخذهم اخذة رابیہ، تو پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں ایک سخت پکڑ میں. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، اور ہم نے جب پانی جو ہے وہ اچھلا اور پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے ان کو لاد دیا ایک کشتی میں جو چل رہی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم. لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ، تاکہ ہم انہیں بنائے ایک ایسی قوم جس کو یاد رکھا جائے اور وہ اس کا جو اس کی جو باتیں ہیں وہ بعد میں باقی رہیں. فإذا نفخ في الصور، بس جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخة واحدہ، وہ ایک ہی نفخہ ہوگا، ایک ہی پھونک ہوگی. وحملت الارض والجبال، اور اٹھائی جائے گی زمین اور اس کے اوپر پہاڑ. فدکھتا دکھتا واحدہ، اور کوٹ کوٹ کر اس کو برابر کر دیا جائے گا. فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان. فہی یومئذ واہیہ، اور اس دن یہ بکھر گیا ہوگا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اور اس کے اوپر اللہ جو تیرے رب کا عرش ہے اس کو پکڑا ہوگا 8 فرشتوں نے، 8 فرشتوں نے. ثمانیہ. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور ان سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں رہے گی. فاما من اوتی کتابه بیمینہ، پس جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی گئی. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ خوشی سے اچھلتا ہوا آئے گا اور کہے گا دیکھو دیکھو، پڑھو پڑھو میری اس کتاب کو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں حساب کے دن سے میری ملاقات ہوگی اور میں وہاں جاؤں گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پھر دل پسند عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں. قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو رج بس کر اس بدلے میں جو تم نے پیچھے کیا ہے عمل. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو اس کی کتاب اور نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو وہ کہیں گے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کیا معلوم تھا کہ حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ دنیا کی موت ہی وہی حقیقی موت ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ مجھے نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے اقتدار نے مجھے مروا دیا، ڈبو دیا، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے توک ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کی طرف اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں باندھو جو 70 ہاتھ لمبی ہے، پھر اسے جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کا کوئی یہاں پر دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور سوائے غسلین کے جو زخموں کا دھوبن ہے کوئی اور اس کا کے لیے کھانا نہیں ہے، لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ گناہ گاروں کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے گا، فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں جب یہ بحث شدید چل رہی تھی کہ نئی نبوت آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو میں بڑا پریشان تھا، اور میرے اندر ایک بڑا اضطراب تھا کہ یہ کیا ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا۔ وہ قریش کی یونٹی کے بڑے حامی تھے، اور اس دعوت سے قریش میں افتراق پیدا ہو گیا تھا، تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارا قبیلہ جو بڑا منظم تھا اور اکٹھا تھا یہ پھٹ گیا ہے، تو ان کا سارا غصہ تھا کہ یہ سارا جو ہے نا، اور وہ غصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے ذہن میں جذبات آتے رہتے تھے، احساسات آتے رہتے، تو وہ کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، تو میں گیا بیت اللہ کے قریب، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، تو میں غلاف کعبہ کی اونٹ میں چھپ گیا اور میں نے تلاوت سننی شروع کر دی۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب میں نے قرآن سنا براہ راست، یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں قرآن سن رہا تھا آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب اس آیت پہ پہنچے نا کہ انہو لقول رسول کریم، یہ ایک پاکیزہ اور عزت والے رسول کا کلام ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ضرور کوئی شاعر ہے، اور یہ میرے ذہن میں خیال آنا تھا کہ آپ کی زبان سے جاری ہوا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے دل کی بات ان تک کیسے پہنچ گئی، یہ ضرور کاہن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تمہیں کم نصیحت ہوتی۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس بات نے جڑ پکڑ لی۔ پھر اس کے بعد اسلام لانے کا واقعہ الگ ہے، لیکن اسلام کی طرف جو پہلے ان کی انکلینیشن ہے نا اور مائل ہونا ہے، وہ اس طرح ہے۔ تو قرآن پاک بار اس نے صحابہ پہ اثر کیا، انہوں نے سنا اور اس کے اسیر ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر باتیں اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی گردن کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے بچا لے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ ان میں سے تم میں سے جھٹلانے والے کون ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ حسرت ہے کفار کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقین کی پختگی تک ہے، یعنی یقین کی حد ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ عظمت والا ہے۔ آگے ہے سورہ المعارج، یہ بھی مکی سورت ہے۔
سائل سائل بعذاب واقع، مانگنے والا وہ مانگ رہا ہے اس عذاب کا جو پڑنے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کفار کے لیے پھر اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند حیثیتوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف ملائکہ چڑھتے ہیں اور روح ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جو اللہ کے ہاں ایک اور نظام ہے جو میقات کا، اس کا ایک اللہ تعالیٰ ہمیں تصور دے رہا۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجئے جو اچھا صبر ہے، انہم یرونہ بعیدا، دو جگہ سورہ حج میں اور اس سے آگے بھی ایک سورت میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اللہ کے ہاں اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، الف سنۃ مما تعدون، جو تم گنتے ہو، اور یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن یہاں مما تعدون نہیں کہا گیا، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے 50,000 سال نہیں ہیں، یہ عالم امر کے 50,000 سال ہیں۔ تو عالم امر کا ایک سال یعنی عالم امر کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر، تو عالم امر کا ایک سال ہمارے 3,65,000 سالوں کے برابر، اور عالم امر کے 50,000 سال گویا ہمارے 18 ارب 25 کروڑ سالوں کے برابر، جبکہ اس کائنات کی پوری عمر اس وقت 13.8 بلین یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال سے زیادہ نہیں ہے سائنس کے مطابق، گویا اللہ کا بھی ایک دن پورا نہیں ہوا۔ آگے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ سے بہت دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسے قریب پاتے ہیں، وہ قیامت کے دن، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے روئی کی طرح، اون کی طرح، یعنی ان کی کوئی ویٹیج نہیں ہوگا، ان کا وزن نہیں ہوگا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ آج تو کہتے ہیں نا بھائی جگر ہو تم میرے، اور حاضر ہے جان بھی، ادھر دیکھنے کو بھی گوارا نہیں کرے گا، یبصرونہم، سب کو نظر آ جائے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اب آپ دیکھیں ادھر انسان کس قدر نفسہ نفسی ہوگی، یود المجرم، اس دن مجرم خواہش کرے گا، لو یفتدی کہ اس کی جان چھوٹ جائے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کی، ببنی، چاہے اپنے بیٹے کو دے دے، اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے اور یہ چھوٹ جائے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو دے دے، وَأَخِيهِ، اپنے بھائی کو دے دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنے سارے گھرانے کو دے دے جس میں وہ رہتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کی طرف سے ساری کی ساری انسانیت جائے جہنم میں، ثُمَّ يُنْجِي، لیکن یہ بچ جائے، سارے انسان جہنم میں چلے جائیں، میں بچ جاؤں۔ یہ اس دن کی یعنی نفسہ نفسی کے حال ہوگا۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ تو ایک ایسا شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کہ کلیجے کو نکال لینے والا ہے، تدعو من ادبر وتولا، اور جو جس نے پیٹھ پھیری اور پھر گیا، وجمع فاوعى، اور پھر اس نے اپنا جو جمع کیا مال اور اسباب اور اس کو جوڑ کے رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو دل کا کچا بنایا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرہ ہوتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو لوگوں کو خیر سے محروم کرتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں میں مداومت ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، سفر ہو، حضر ہو، طوفان ہو، بیماری ہو، جہاں بھی نماز کا وقت ہے وہ نماز پر مداومت اختیار کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور محروم طبقے کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ
یعنی جو مانگنا ہے نا، دیکھیں مانگنا بری بات ہے اور مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن جو مانگ رہا ہے اس کو ڈانٹنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مانگنا بلا یعنی وہ ہے، بہرحال ایک کوئی آسانی سے اس پہ تیار نہیں ہوتا، تو مانگنے والے کو ڈانٹنے سے وہ کیا گیا ہے۔ ایک بار جب مانگ لیتا تو پھر وہ اس کا ختم ہو، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے نا، دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا، ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، بھیک مانگ رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، مشقت تو کر رہا ہے نا، اسے کوئی اور چیز نہیں ملی تو ادھر کھڑا ہو گیا نا۔ یعنی آپ دیکھیں سردیوں گرمیوں میں ٹھیک سردیوں میں آپ اس جیٹو روڈ پہ جائیں، فجر کے وقت بھی میں نے خود دیکھا، میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا فجر کے وقت، اور ایک خاتون وہ روڈ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، مانگ رہی تھی۔ اب اس کو کسی چیز نے تو بستر سے اٹھا کر روڈ پر کھڑا کیا ہے نا، کوئی مجبوری تو تھی نا، ٹھیک ہے، کوئی چیز، ورنہ کوئی آسانی سے یہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے بہرحال یہ دیکھنا چاہیے حالات کو، اس کو، اور جو مانگنا ہے اسے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اسے تم جو ہے وہ، اس لیے فرمایا للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے اور محروم طبقات کا بھی، دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو تصدیق کرنے والے ہیں قیامت کے دن کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، اس لیے کہ تمہارا رب کا جو عذاب ہے وہ پھر کسی کو بخشنے والا نہیں ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے زیر ملک لونڈیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر انہیں ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو اس کے علاوہ کچھ کرے گا تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور عہد اور قول کی پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، تو یہ عزتوں والی جنت میں ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس کیا ہوا منکروں کو کہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، قبلک مہطعین، آپ کے سامنے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عظیم، داہنے سے اور بائیں سے جھنڈ کے جھنڈ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، یعنی نطفہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی جو مشرق اور مغرب والا رب ہے، مغرب کا رب ہے۔ انا لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو بدل کر ان سے بہتر لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ فذرہم، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ باتیں بنائیں اور کھیل کود کریں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک یہ ملاقات کریں اس دن کی ہم سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جب یہ نکل پڑیں گے اپنے قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے اپنے بتوں کی طرف یہ دوڑتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، ان پر چھائی بھی ہوگی ذلت۔ ذلک یوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو نوح نے کہا اے قوم میں تمہاری طرف ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اس کی بندگی کرو، واتقوا، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ڈھیل دے دے گا، مہلت دے دے گا ایک وقت مقرر تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب اللہ کا وہ وقت مقرر آ جائے تو پھر وہ کسی کے لیے ٹالتا نہیں اگر تم یقین رکھو، سمجھو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو پھر نوح علیہ السلام نے رپورٹ دی اللہ کو، اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جو میں نے پکارا وہ فرار میں ان کے اضافہ ہوتا گیا
اور ان کے بھاگنے میں اضافہ ہوتا گیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور جب بھی میں نے انہیں بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ تو انہیں بخش دے جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اپنے جو کپڑے ہیں وہ لپیٹ لیے اپنے اس پر چہروں پر. وَأَصَرُّوا اور انہوں نے ضد کی. وَاسْتَكْبَرُوا غرور کیا استکبارہ بہت زیادہ. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر میں نے انہیں کھل کر لاؤڈ سپیکر لگا کر یعنی جہری طور پر عام کھلے عام ان کو دعوت دی. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ پھر میں نے ان کو کھول کر بیان کیا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور چپکے چپکے بھی ان کو ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور میں نے کہا اپنے رب سے معافی چاہو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے وہ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مدد کرے گا تمہاری مال اور اولاد سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا نہریں جاری کرے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تمہارے لیے بنائے طے بر طے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور اس میں چاند کو بنایا نور اجالا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو چمکتا چراغ. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا جس طرح کے فصل اگائی جاتی ہے یعنی تمہاری جو بنیاد ہے وہ بھی مٹی ہے. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر تمہیں لوٹائے گا اس میں. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور اسے تمہیں دوبارہ نکالے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو. قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي تو کہا نوح نے اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا اور مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا اور انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ایسے کی جس کا مال اور یعنی اس کی جو اولاد ہے وہ زیادہ اس نے ان کو نقصان میں پہنچایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے بہت زیادہ تیرے مقابلے میں داؤ پیچ چلا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے یعنی معبودوں کو اور نہ چھوڑیں گے ود کو اور سواع کو یغوث کو یعوق کو نصر کو. یہ وہ 5 خدا تھے جو انہوں نے بنائے تھے حضرت نوح کی قوم نے. یہ اصل میں 5 بزرگ تھے ود اور یعوق اور یعوث اور نصر. یہ 5 بزرگ تھے انبیاء کی اولاد تھی نیک لوگ تھے. بعد کے لوگوں نے ان کی شبیہیں بنا کر مساجد میں لگا دی اور پھر آگے ان کے بت بنا کر ان کو پوجنے لگ گئے. یعنی یہ جو شرک آتا ہے نا یہ احترام اور تقدیس کے ذریعے سے آتا ہے. پہلے بزرگوں کا تقدس قائم ہوتا ہے. یہ بڑے نیک لوگ تھے جی اولیاء اللہ تھے تو چلو ان کی تصویر لگا لو. پھر انہی تصویروں پر ہار آنے شروع ہو گئے. پھر انہی تصویروں کے مجسمے بننے شروع ہو گئے اور پھر اگلی نسلوں نے انہی مجسموں کے آگے عبادت کرنی شروع کر دی. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بہکایا بہتوں کو. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور یہ آپ یعنی جو یہ ظلم کرنے والے ہیں ان کی اس میں یعنی اضافہ ہی کر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا ان کے جو خطائیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈبو دیے گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا اور پھر ڈال دیے گئے آگ میں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا اور پھر یہ نہ پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور پھر نوح نے کہا اے اللہ تو نہ چھوڑ اس زمین پر منکروں کا ایک بھی گھر. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ اگر تو انہیں چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور وہ ان سے جو پیدا ہوگا وہ بھی فاجر اور کافر ہوگا یعنی ان کی نسل بھی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے اور جو داخل ہو گیا میرے گھر میں ایمان کی حالت میں. وللمؤمنین والمؤمنات اور مومن مردوں اور عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا اور گناہوں
کہ بربادی میں اضافہ کر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کر۔ سورہ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب یہ جنات کے قرآن سننے کا دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ سورہ احقاف میں گزر چکا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان جنات کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریعت موسوی پر، یعنی یہود تھے وہ۔ یہاں جو جنات ہیں یہ دوسرا ہے، گروہ ہے۔ انہوں نے کیا سنا اس کا تذکرہ نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا تو عیسائی جنات تھے یا مشرکین میں سے یا کسی اور اس میں سے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے جو ہے وہ قرآن سنا، اور پھر انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے نیکی کے راہ کی طرف سے، فآمنا به، تو ہم ایمان لے آئے اس پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کا مطلب ہے پہلے ہی شرک کر رہے تھے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور وہ بہت ہی بلند شان والا ہے ہمارا رب، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، جس نے نہ اپنی بیوی بنائی ہے نہ بیٹا۔ اس کا مطلب ہے یہ عیسائی تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اب اس سے بھی باز ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اس کی بیوی ہے یا اس کا بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے کچھ بے وقوف ایسے ہیں جو اللہ پر بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، حالانکہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ انسانوں یا جنات میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ ہمت کرے کہ اللہ پہ جھوٹ بولے، لیکن یہ ہمیں اب پتہ چلا کہ یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اب یہ وہ اصل بات بتا رہے ہیں، جنات اصل بات بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنات سے ڈرتے ہیں اور ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جو جنات سے ڈرتے ہیں اور ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنات کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اور ڈراتے ہیں۔ یعنی یہ بنیادی طور پر انسان کی کمزوری ہے کہ جنات سے ڈرتا ہے، ورنہ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان کو ڈرا سکے، لیکن جنات جو انسان ہے وہ چونکہ ڈرتا ہے تو اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اور ڈراتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ طرح سے ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اسکول میں جو شرارتی بچہ ہو تو وہ اس بچے کو زیادہ ڈراتا ہے جو اسے پہلے سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے پھر، یعنی جو دبنے والا اسے مزید دباتا ہے، اور جو نہیں دبتا تو اسے خود دب جاتا ہے۔ یہی وہ بتا رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ہم بھی، یعنی ان کو بھی یہ خیال تھا جیسا کہ تمہیں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ اٹھائے گا نہیں موت کے بعد۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا، اور ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا، یعنی آسمان کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے، اور انگارے ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور وہاں ہم نے کوئی جگہ تلاش کی، مورچے تلاش کیے جہاں بیٹھ کر کوئی سن گن لیں۔ تو فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا، تو ہم نے کچھ سنا تو نہیں تھا لیکن پیچھے سے شہابی ہماری طرف پڑے اور ہمیں بھگا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہاب کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے شیطانوں کو بھگانے کے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں کوئی اچھائی کا فیصلہ ہو رہا ہے یا ان کا رب ان کو کوئی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو غیر معمولی حفاظتی انتظامات کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ہر طرف فرشتے چوکیداری کر رہے تھے تاکہ جو فرشتے وہی لے کے آ رہے ہیں ان کو پروٹیکشن بھی دی جائے اور شیطان کوئی سن گن نہ لے سکے۔
تو شیطان اور جو جنات تھے وہ یہ سارا دیکھ رہے تھے سسٹم، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی بات کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی شر کی بات کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی طرف اشارہ۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم میں کچھ نیکوکار بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے ہیں جو گناہگار ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی کئی راہوں پر پھٹے ہوئے ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اسے تھکا سکتے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سمعنا الهدى آمنا به، اور جب ہم نے اس ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لائے، فمن يؤمن بربه، تو جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، فلا يخاف بخسا ولا رہقا، تو اسے نہ کسی نقصان کی اور نہ کسی زبردستی کی کا خوف ہونا چاہیے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ایمان والے ہیں، مسلم ہیں، اور کچھ بے انصاف ہیں، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو ایمان لایا وہ یعنی آزاد ہوا اور نیکی کی طرح پر چلا، واما القاسطون، اور جو بے انصاف ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اور جو راہ راست پر چلے گا، سیدھے راستے پر، تو ہم اسے پلاتے ہیں پانی جی بھر کر، لنفتنہم فی، تاکہ ان کو جانچیں اور ان کو آزمائیں، یعنی انہیں وافر مقدار میں ساری سہولتیں دیتے ہیں، ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو منہ موڑتا ہے اس کے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذابا صعدا، تو اسے ڈال دیتا ہے ایسے عذاب میں جو چڑھائی کی طرف چڑھتا ہے، یعنی اسے گھٹن اور سختی کی طرف ڈال، وان المساجد للہ، اور یہ کہ مساجد تو اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو بس اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارو، وانہ لما قام عبد اللہ، اور یہ کہ جب ان کے درمیان کھڑا ہوا اللہ کے ایک بندہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ، جو انہیں پکارتا ہے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو لوگ جو ہیں اس پر ٹھٹھا کرنے لگ گئے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک ربہ احدا، تو اے نبی کہہ دیجئے میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کے بھی اختیار نہیں رکھتا اور کسی ہدایت کے بھی، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور کہہ دیجئے کہ کوئی بھی مجھے اللہ سے نہ بچا سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں پاؤں گا اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، یہ صرف اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اس کا پیغام، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا ابدا، حتی اذا رعوا، یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں ما یوعدون، جس کی ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو جان لیں گے کہ کتنے کمزور تھے ان کے سہارے اور کتنی تھوڑی تھی ان کی تعداد، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل اللہ ربی ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں کیا جانوں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا میرے رب نے اس کو ایک مدت تک کھینچ دیا ہے یعنی دور کر دیا ہے، عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنی غیب کی بھید کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو وہ پسند کر لیتے اپنے کسی رسول میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو وہ اس کو چلاتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے اس نے پھر چوکیدار مقرر کیے ہوتے ہیں، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ جان لیے جائے کہ وہ پہنچائیں تیرے رب کی پیغام، واحاط بما لدیہم، اور وہ ان کو احاطہ کیا ہوا ہے ان کے آگے پیچھے کی ساری چیزوں کو، واحصا کل شیء عددا، اور اس نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا، یعنی اس ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں۔ آگے ہے سورہ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، یہ صورت بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت کھڑے ہوا کرو مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، قلیلا او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھا کرو،
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری قول اتارنے والے ہیں، یعنی آپ کے ذمہ ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا سخت رون دیتا ہے یعنی نفس کو، اور پڑھنے کے لیے زیادہ اچھا ٹائم ہے، موقع ہے قرآن کے پڑھنے کے لیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں آپ کے لیے بہت ساری مصروفیات ہیں۔ سبح یسبح تسبیحا، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، اور سبح یسبح کا ایک مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مصروفیات، اور اگر ان دونوں معنوں کو ملا دیا جائے تو دین کے راستے میں آپ کی مصروفیات، ایک تو ہوتی ہے دنیاوی مشاغل، کاروبار، تو نبی کا وہ تو کام نہیں تھا نا، تو دین کے حوالے سے جو آپ کی مصروفیات ہیں دعوت کی، وہ بھی آپ کو دن میں کرنی پڑتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھیے اور سب سے کٹ کر اس کی طرف یکسو ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنائی۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، وہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے کنارہ کر لیجئے بہت آسانی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ۔ وذرنی والمکذبین، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، وللنعمتی، جو کہ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ومہلہم قلیلا، اور انہیں ڈھیل دے دیجئے تھوڑی سی۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصہ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جائے گا۔ وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض، جس دن کانپے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول، بس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، فاخذناه اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے اسے پکڑ لیا اور اس کا وبال اس پر ڈال دیا۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تو تم کیوں یعنی تم کیسے انکار کر سکتے، تم کیسے بچو گے اس جب تم کفر کرو گے اس دن سے، جس دن جو نوجوان ہیں، جو نومولود ہیں، یہ بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ ایک نومولود بھی پیدائش کے ساتھ بوڑھا ہو جائے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا۔ وکان وعدہ مفعولا، یہ ہمارا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہنا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کے سامنے کے لیے اپنا راستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم، تیرا رب جانتا ہے۔ اب یہ جو دو رکوع ہے نا، پہلا رکوع تو بالکل شروع میں نازل ہوا، یہ دوسرا رکوع 10 سال بعد نازل ہوا، ان دونوں رکوعوں کے درمیان 10 سال کا گیپ ہے۔ پہلے رکوع میں کہا جا رہا ہے کہ رات کے آدھے حصے میں، یا اس سے کچھ زیادہ یا کم کھڑا ہو کر، اب اس میں تخفیف کی جا رہی ہے، لیکن 10 سال بعد۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یعلم، جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ 2/3 رات جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، ونصفه، اور آدھی رات، وثلثه، یا 1/3 رات، وطائفة من الذین معک، اور ایمان والوں کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں، 2/3 رات، اب اگر سردیوں کی رات ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 5-6 گھنٹے مسلسل آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی غالباً روایت ہے، اگر میں بھول نہیں رہا، کہ میں نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی رات کو، تو میں وہاں ٹھہرا، اور یہ بچے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، تو میں بھی ساتھ اٹھ گیا، وضو ان کو بھی کرایا، خود بھی کیا۔ تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ایک ہی رکعت میں، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، یہاں تک کہ میں فتنے میں مبتلا ہونے لگا، یعنی میں نے کہا کہ میں نیت توڑ دوں، یعنی میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔
تو اگر سورہ بقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں روٹین میں تو 2.5-3 گھنٹے لے لیں گے، 6 سپارے بن جاتے ہیں۔ وہ بھی حافظ ہاں، بندہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر تیز تیز تو نہیں پڑھتے تھے، ورتل القرآن ترتیلا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور اس سے کتنی مشقت وہ اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جان رہا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ جانتا ہے رات اور دن کا ناپ تول۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اور اب اللہ جانتا ہے کہ اب آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے اور آپ کی عمر جو ہے ڈھل رہی ہے تو آپ اس کو پورا نہ کر سکیں گے، تو وہ اب تم پر معافی کر رہا ہے۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، تو اب آپ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہمارے لیے تو نفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض، آپ پر 6 نمازیں فرض تھی تہجد کی نماز سمیت۔ علم ان سيكون منكم مرضى، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہوگا۔ وآخرون يضربون في الارض، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو زمین میں چل پھر رہے ہوں گے، سفر کر رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے۔ وآخرون يقاتلون في سبيل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ فقرؤوا ما تيسر منه، تو جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں بس اتنا ہی پڑھیں۔ واقیموا الصلاۃ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کے اور 3 وتر 11 رکعت عام معمول کے اس درمیانی اس میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے دیا کرے، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیں قرض حسن۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اپنے جانوں کے لیے تو انہیں پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ هو خیر واعظم اجرا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے جو اجر دینے میں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ المدثر، یا ایھا المدثر، اے لحاف لپیٹنے والے اوڑھنے والے، قم فانذر، یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہیے، یعنی ظاہری پاکی کا خیال رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، اس لیے احسان نہ کیجیے کہ لوگ آپ کو اس کا شکریہ ادا کریں یا زیادہ دیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب وہ ناقور بجایا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ ایک بہت مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا بنایا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے میں نے پھر بہت پھیلا کر مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسے ہر قسم کی یعنی تیاری دی اور ہر قسم کا ساز و سامان دیا، خوب اچھی زندگی دی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اور بھی ملے۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اسے ایک مشکل چڑھائی چڑھائیں گے، یعنی مشکل عذاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا اور پھر اندازہ ٹھہرایا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اور وہ ہلاک ہو اس نے کیسا اندازہ ٹھہرایا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر وہ ہلاک ہو اس نے کیسا اندازہ ٹھہرایا۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے غرور کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اور پھر اس نے کہا کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا۔ یہ تھا ولید بن مغیرہ، خالد ابن ولید کے والد۔ یہ شاعر تھا اور بڑا ذوق رکھتا تھا کلام عرب کا۔ تو قریش نے ایک دفعہ کہا تم ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو، اس قرآن کا کوئی توڑ نکالو۔ تو یہ جو جس طرح کا منظر اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے تو لگ رہا یہ ہے کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے ہاتھ باندھ کر ٹہل رہا ہے ان کے درمیان، کبھی ایک کو دیکھتا ہے کبھی دوسرے کو دیکھتا ہے اور پھر کبھی اس طرح کرتا ہے کبھی اس طرح کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ
یہ شعر تو نہیں ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے، یہ سحر بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں تو ہاں کوئی جادوگری ہے، سحر ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ سارا وہ منظر جو ہے وہ پیش کر دیا. ان ھذا الا قول البشر، اور پھر یہ ایک انسانی کلام ہے. سأصلیہ سقر، تو اسے ڈالا جائے گا سقر میں. سقر ایک جہنم کی وادی ہے. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ نہ چھوڑے نہ باقی رکھے. لواحۃ للبشر، انسانوں کے چہروں کو جلا دینے والی. علیہا 19، اور اس پر 19 نگران فرشتے ہوں گے جو ان کی پٹائی کر رہے ہوں گے. وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے بنایا آگ والوں کو الا ملائکہ، ملائکہ کے علاوہ. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے اس کی جو گنتی ہے اس کو کفار کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. ویزداد الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ایمان ہے وہ ان کے ایمان بڑے ایمان ہے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک میں نہ پڑیں اہل کتاب اور مومن. ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، الکافرون، جو کفار ہیں منکر ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے. علیہا 19، اس پر 19 نگران ہیں. اب یہ کس ریفرنس میں بات کی جا رہی ہے؟ وہ قرآن کا توڑ لا رہا تھا نا، اسے کہا گیا تھا بھئی قرآن کا توڑ لے کے آؤ، اور اس نے قرآن کو توڑنے کے لیے اندازے لگائے، اور پھر اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جادو ہے. اب وہی اسی ریفرنس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا 19. تو یہاں سے بعض محققین یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ جو 19 کا عدد ہے نا، یہ قرآن کا پاسورڈ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں. تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا انٹیگریٹڈ رکھا ہوا ہے کہ اس کی جو دائیں بائیں آگے پیچھے 19 کے عدد کے ایک حصار ہے، اور اس کا ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو جائے گا تو وہ پتہ چل جائے گا. اس لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس لیے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اس کو، گمراہ کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور جسے ہدایت دیتا ہے وہ بھی اسی کا کام ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تجھے کوئی بھی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے. وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ صرف نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور قمر کی، چاند کی قسم. واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب کہ وہ ختم ہونے پر آ جائے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے. انہا لأحد الکبر، کہ یہ ایک بڑی چیز ہے. نذیرا للبشر، یہ ڈراوا ہے انسانیت کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب تم میں سے جس کو چاہیے، تم میں سے جو چاہے تو آگے بڑھ جائے، جو چاہے تو پیچھے رہ جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، تم میں سے ہر ایک نفس اپنے اعمال کا کے آگے گروی ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات، جو باغوں میں ہوں گے. یتساءلون، اور مل کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے. عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز لے آئی دوزخ میں. قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم جو تھے وہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے، ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جھٹلاتے تھے انصاف کے دن کو. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین کی خبر پہنچ گئی، یعنی قیامت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اس دن کو ان کو کوئی سفارش والی سفارش کام نہیں آئے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اس لیے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑتے تھے. کأنہم حمر مستنفرہ، جیسا کہ گدھے بھاگ رہے ہیں. فرت من قسورہ، یہ شیر سے، یعنی 10 20 100 گدھے ہوں گے، ایک شیر پیچھے سے آ جائے گا تو یہ آگے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. فرت من قسورہ، اور یہ کسی
اس سے بھاگ دیں گے، یعنی شیر کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جائیں گے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. تو لیکن ان میں سے اچھا اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اور یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں. اصل میں یہ جو منکرین ہیں نا اور جو ملحدین ہیں، ان کا جو مینٹل سٹیٹس ہے وہ ہر دور کا ایک ہی ہے. ان کے اعتراضات ہر دور میں ایک ہی جیسے ہیں، اور ان کے سوالات اور جوابات بھی ہر دور میں ایک ہیں. تو اس دور میں بھی یہ بات کرتے تھے اور آج بھی یہ بات کرتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ اگر اللہ کو ہدایت دینی ہے تو اللہ کے لیے مشکل ہے، ڈائریکٹ مجھے خط لکھے نا. اللہ تعالیٰ ایک بندہ رسول بنا کر کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں کتاب کیوں نہیں بھیجتا؟ ہر بندے کے ساتھ ایک کتاب کیوں نہیں آتی؟ مجھے مخاطب کرے، میں کوئی کم ہوں؟ اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے، آج بھی یہ کہتے ہیں. کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، حالانکہ یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہی اس سے نصیحت حاصل کریں گے جو اللہ چاہے گا. وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، یہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی بخشش کے اہل لوگ ہوں.